اگر ہم نے غلطی کی تو ہمارا اللہ رحیم ہے، قربانی اور روزے سے اس کو راضی کر دینا ممکن ہے، لیکن اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا تو ہرگز راضی نہ کیا جا سکے گا جب تک خدا کی اطاعت ویسی ہی نہیں ہوتے دیکھے گا جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ یہ ہے مصیبت، وہ کہنے لگے یہ ہوگا اگر یہ کامیاب ہو گیا، اس لیے پوری مخالفت کرو اس کی کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی مخالفت کا جذبہ محرکہ مذہبی ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سارا معاشی مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ چیز تو آگے چل کر آئے گی کہ کس طرح مذہب معاشی مسئلہ ہوتا ہے اور دین جو ہے وہ نو انسانی کی معیشت کو خدا کے اقدار اور قوانین کو تابع رکھ کے نو انسانی کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہرحال یہ ہے فرق دین اور مذہب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے ہیں۔ حضور نے اس انداز کا یہ نظام قائم کیا کہ اس کی مثال بہت کم ملے گی، لیکن جو کچھ سابقہ انبیاء کرام کے قائم کیے ہوئے دین کے ساتھ ہوا وہ کچھ اسلام کے ساتھ بھی تھی۔ صدر اول کے بعد ملوکیت نے سار ابھارا اور اس کے ساتھ ہی مذہبی پیشوائیت وجود میں آ گئی۔ یہ کیسے ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور اسے میں نے اپنی کتاب شاہکار رسالت کے آخری باب میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ دین مذہب میں کیسے بدل گیا۔ جب یہ مذہب میں بدل گیا تو اس سے دین کے دو حصے ہو گئے۔ جس حصے کو مذہبی پیشوائیت نے اپنی تعلیم میں لیا اسے دین کی بجائے مذہب کہہ کر پکارا۔ اسی کا انگریزی زبان میں ترجمہ ریلیجن ہے۔ جب انہوں نے مذہب کیا سے متعلق امور کو اپنی تعلیم میں لیا تو دنیاوی امور جو تھے وہ حکومت کے ذمہ دے دیے گئے، تو وہ سیکولر نظام قائم ہو گیا، وہ نظام کے جس میں مذہب کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور حکومت ان کے مذہب میں دخل نہیں دیتی۔ یہ شکل پیدا ہو گئی اسلام کی صدر اول کے بعد، اور اس کی یہی شکل اس وقت تک قائم ہے، جس کی روح سے کہا یہ جاتا ہے کہ اتباع شریعت کے لیے اپنی آزاد مملکت کا وجود ضروری نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کا اتباع ہر حکومت کے تابع کیا جا سکتا ہے، اس سے اسلام کا منشا پورا ہو جاتا ہے۔ باقی رہا خدا کا اقتدار تو اس کا دائرہ آخرت کی زندگی ہے، اس دنیا کی نہیں۔ چنانچہ جب مذہب کی روح سے مالک یوم الدین کا ترجمہ مالک روز جزا کا کیا جاتا ہے تو اس میں روز جزا سے مقصود قیامت کا دن ہوتا ہے، اس دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ فیض جو مذہبی پیشوائیت شروع سے دیتی چلی آ رہی ہے، اس میں دین مذہب میں تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت دنیا میں صرف مذاہب باقی تھے، دین کا نظام کہیں نہیں تھا، اور اب بھی مسلمانوں سمیت دنیا میں مذاہب ہی موجود ہیں، دین کا وجود کہیں نہیں۔ دیگر مذاہب میں مشکل یہ تھی کہ ان کے ہاں خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھی، اس لیے ان کے مذہب کا پھر سے دین میں بدل جانا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے ہاں خدا کی کتاب قرآن مجید اپنی اصلی غیر محرک شکل میں موجود ہے، لہذا مسلمانوں میں پھر سے دین کے نظام کا قیام ناممکن نہیں۔ مسلمانوں کی جو آزاد مملکت یہ فیصلہ کرے کہ وہ اپنا نظام قرآن کریم کے تابع رکھے گی، وہ دین کے نظام کے قیام کا موجب بن جائے گی۔ میں نے ہمیشہ اس بات پر اسی لیے زور دیا ہے کہ اسلام کو مذہب نہیں کہنا چاہیے، یہ مذہب نہیں دین ہے، اس لیے اسے دین کہہ کر ہی پکارنا چاہیے۔ کہا یہ ہے کہ صدر اول کے بعد جب دین مذہب میں بدل گیا تو پھر مذہب کا وجود تو باقی رہا،
اسلام دین کی حیثیت سے اس ہماری پوری تاریخ میں کبھی قائم نہیں ہوا. ہمارا دور اس اعتبار سے بڑا خوش بختیوں کا دور ہے کہ اس میں یہ تصور ایک مفکر کے ذہن میں ابھرا، یعنی علامہ اقبال. انہوں نے یہ کہا کہ اسلام بحیثیت دین کے اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جدا گانہ آزاد مملکت ہو، اور یہ ہے جسے تصور پاکستان کہا جاتا ہے. یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے یہ تحریک پاکستان اٹھی اور پاکستان کی جدا گانہ مملکت کا مطالبہ کیا گیا. کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں دین کی دعوت کی مخالفت ان طبقات کی طرف سے ہوتی تھی، یہ جو دین کے احیاء کے لیے آواز اٹھی اس کی مخالفت میں ان کی طرف سے ہونی ضروری تھی. انگریز کی طرف سے مخالفت، حکومت کی مخالفت، ہندو کی طرف سے مخالفت کہ وہ پورے ہندوستان پر یا پورے مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر حکومت کرنا چاہتا تھا. اور سب سے زیادہ قابل افسوس امر یہ کہ اس مخالفت میں جیسے دستور چلا آ رہا تھا ہماری مذہبی پیشوائیت پیش تھی. نیشنلسٹ علماء نے جس قدر اس تحریک کی مخالفت کی ہے، ہندو انگریز نے براہ راست ایسے نہیں کیا تھا. یہ مخالفت ان کی وساطت سے ہو رہی تھی. یہ کشمکش جو تھی تحریک پاکستان اور اس کے مقابلے میں نیشنلسٹ علماء کی، یہ حقیقت میں مذہب اور دین کی وہی پرانی کشمکش تھی. یہ نیشنلسٹ علماء کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہندو اس کی ضمانت دیتا ہے کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد جس قسم کی حکومت یہاں قائم ہوگی اس میں مسلمان کو مذہب کی پوری آزادی ہوگی. تو جب یہ آزادی ہمیں یہاں حاصل ہوگی تو پھر اس کے لیے ایک جدا گانہ مملکت کی ضرورت کیا ہے؟ اور اقبال انہیں سمجھاتا تھا کہ یہ آزادی مذہب کی ہوگی، دین کی آزادی نہیں ہوگی. دین کی آزادی کبھی بھی یہ لوگ نہیں دے سکتے. یہ تھا فرق، یہ تھی تحریک پاکستان اور مطالبہ پاکستان کی حقیقت، اور یہ تھی وہ مخالفت، اور یہ تھی اس مخالفت کی وجہ. اس ساری کشمکش کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں بیان کر دیا جب کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. سجدے کی اجازت کا نام اسلام کی آزادی نہیں ہے. اسلام کی آزادی کے معنی ہے کہ حکومت صرف قوانین خداوندی کی ہو، کسی اور کا اقتدار اور اختیار نہ ہو، اور یہ کسی غیر کی حکومت کے تابع ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے ہم جدا گانہ مملکت کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ تھی عزیزان من تاریخ پاکستان. چنانچہ حضرت علامہ کے بعد قائد اعظم نے جب اس شمع کو اپنے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے اس مقصد کو بڑے ہی جامع اور واشداف الفاظ میں بیان کیا کہ یہ جو ہم الگ جدا گانہ مملکت چاہتے ہیں اس میں جو حکومت قائم کریں گے وہ کس قسم کی حکومت ہوگی. 1941 کا ذکر ہے کہ قائد اعظم حیدرآباد دکن میں گئے. عثمانیہ یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے ان سے انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں انہوں نے یہ پوچھا کہ جس اسلامی حکومت کے لیے آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس حکومت کا امتیازی تصور کیا ہوگا، وہ کس معنی میں دوسری حکومتوں سے متمیز ہوگی. سنیے عزیزان من کہ اس کا جواب انہوں نے کیا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں. اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے
نہ پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی کا نام ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا یہ جانمان کہ یہ کشمکش کیا تھی تاریخ پاکستان اور ان کے مخالفین کی، اور یہ مقصد کیا تھا جس کے لیے یہ جدا گانا مملکت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ آج یہاں بھی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں کہ ہم نے جدا گانا مملکت کیوں مانگی تھی۔ اکثر بیشتر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں صاحب ہندو بڑا تنگ نظر واقع ہوا تھا، وہ وہاں مسلمانوں کو دینے ہی نہیں دیتا تھا، اس لیے ہم نے تنگ آ کر ان سے آبادگی کا مطالبہ کیا۔ یعنی اگر ہندو کچھ کشادہ نظر ہوتا، اس کا ظرف ذرا سا بھی وسیع ہو جاتا، تو ہم کبھی الگ مملکت کا مطالبہ نہ کرتے، جس کا تو بڑا فریب ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سارا معاشی مسئلہ تھا، ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو کبھی بھی کارخانے کام کرنے کی، تجارت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی، اس قدر دولت کمانے کے مواقع ہی حاصل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے الگ مملکت کا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو یہ ذرائع حاصل ہو جائیں، یہ اپرچونٹیز مل جائیں، یہ مواقع حاصل ہو جائیں، تو وہ یہ مسئلہ در حقیقت معاشی مسئلہ تھا۔ تو کہنے والے تو اب یہاں تک کہنے لگ گئے کہ صاحب قائد اعظم نے جو درمیان میں وہ اسلام کا نام لائے تھے تو یہ ایک وکیلانہ حربہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کی قوم مذہب کے نام پہ بہت جلد نیچے اترتی ہے، ورنہ اصل مقصد جو تھا وہ یہی تھا۔ سوچیے تو صحیح، اصل مقصد مذہب کو دین میں تبدیل کرنا تھا۔ اور میں یہاں اس ماں کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے 10 سال تک اس تاریخ کے اندر جو خدمت سر انجام دی، اور مجھے اس کی سعادت اور فخر حاصل ہے کہ میں نے قائد اعظم کی نوعیت میں یہ خدمت سر انجام دی، تو محض اس لیے کہ یہ میری زندگی کا مشن تھا، یہ میرا ایمان تھا کہ اسلام کا احیاء اس طریق سے ہو کہ ایک آزاد مملکت ہو اور اس کے اندر قرآن کریم کا نظام اور حکومت قائم کی جائے۔ میں نے اس لیے یہ ساری کوششیں کی تھیں۔ طلوع اسلام کے اس زمانے کے فائدہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ 1938 میں اس کا اجرا ہوا اور وہ قائد اعظم علیہ رحمت کے ایما کے مطابق ہوا تھا۔ اس نے اس زمانے میں یہ کوشش کی کہ اسلامی مملکت اس کو کہا جائے گا جہاں قرآن کی حکمرانی ہو۔ اس کے بعد یہاں پاکستان میں آ کے 1948 میں اس کا دوبارہ اجرا ہوا، اور اس زمانے سے آج تک اس کا کوئی ایشو اٹھا کے آپ دیکھیے، یہی نقطہ ماسکہ ہے جس کے گرد میرے تمام تحریریں جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ یہ ہے عزیزان من مالک کے یوم الدین کا مقصد، وہ نظام خداوندی، اس کا وہ دور، وہ زمانہ جس میں یہ نظام قائم ہوگا، اس میں اقتدار اور اختیار صرف خدا کو حاصل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے عزیزان من کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور یہ ایک نظری کلمہ ہے جس کا عملی مشہور اور مظہر مسلمانوں کی ایسی آزاد مملکت ہے جس میں خدا کے اقتدار و اختیار کے سوا کسی کا اقتدار اور اختیار نہ ہو۔ لہذا اس نظام کے اندر نہ انسانوں کی حکومت رہتی ہے، نہ سرمایہ داری کا نظام رہتا ہے، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی ہے، خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوتی ہے، اور اس کے تابع ارباب اقتدار میں نہیں ہم کہتے ہیں، ان کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے، ارباب اقتدار تو اس میں ہوتے ہی نہیں ہے، جنہوں نے اس نظم و نسق کو چلانا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں اس کی اطاعت اختیار کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ دوسروں سے مطالبہ کرتے تھے کہ تم بھی اس کی اطاعت اختیار کرو۔ اطاعت اختیار کرنا عزیزان من یہ ہے وہ شے
یہ ہے وہ مقصد، یہ ہے وہ نقطہ جو اس سے اگلے لفظ کے اندر پنہا ہے، جس میں کہا گیا کہ ایاک نعبد، یعنی اس میں بات شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حمدیت تمام کی تمام اس خدا کے لیے جس کے سوا کسی کا اقتدار نہیں، اس لیے حمدیت کہ وہ تمام نوع انسانی، تمام کائنات کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے، اس کی ربوبیت رحمانیت اور رحیمیت کے انداز سے دنیا کے اندر کار فرما ہوتی ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ایک دنیا کا کوئی خطہ زمین آتا ہو اولاً کہ جس میں صرف اقتدار و اختیار خدا کا ہو، حکومت اس کے قوانین کی ہو، پھر یہ پھیلتے پھیلتے پورے کرۂ ارض کو محیط ہو جائے۔ یہ ان چار الفاظ کے اندر یہ بات آئی، اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ اگلے درس میں پیش کروں گا کہ پھر کیا کہا گیا اور کیا کہلایا گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔